باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور میں ہوں آپ کا میزبان اطہر کاظمی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان عادی بلندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، متاع کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے بہت سارے سوال آتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے بعد السلام کہ اگر وائف قبل از نکاح اس کی جو دائمی زوجہ ہے وہ اگر اس بات کی شرط رکھ دے کہ میرے بعد آپ عقد نہیں کریں گے دوسرا، تو کیا متاع کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ 4 زوجہ کی جو شرط ہے اس میں وہ متاع کی بیوی جو زوجہ ہوگی وہ اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، شریعت نے جہاں پر مردوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے کی جگہ پر 1 سے 2 اور 3 اور 4 تک کی شادیاں کر سکتے ہیں، یعنی دائمی شادیاں 4 عدد کر سکتے ہیں، وہیں چونکہ عقد ہے اور عقد ایک کانٹریکٹ ہے، شریعت محمدی میں عقد ایک کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے شرطوں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، اور اگر کانٹریکٹ ان شرطوں پہ کیا جائے تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر زوجہ یہ شرط کر دے کہ وہ آپ جب تک میرے ساتھ ہیں اور میرے عقد میں ہیں کسی اور دوسری بیوی اختیار نہیں کریں گے، تو اس کانٹریکٹ پر اس شخص کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک متاع کرنے کا مسئلہ ہے، یعنی ازدواج غیر دائمی، چونکہ اس کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو زوجہ کو حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اس کے ضمن میں نہیں آئے گا، مگر یہ کہ خاتون پہلے سے یہ بھی شرط کر دے کہ آپ نہ مجھ سے میرے رہتے ہوئے دوسرا عقد کریں گے اور نہ ہی آپ کسی اور سے متاع کریں گے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان دونوں کو اگر شرط کر دے اور اس نے قبول کر لیا تو پھر اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم اس چیز کو بھی ہم چاہیں گے کہ ہم یہاں پہ بیان کریں کہ ٹھیک ہے، خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقد میں شرطیں لگا سکتی ہے، اور مرد بھی اگر ان شرطوں کو قبول کر لے تو شرعاً وہ ذمہ دار ہے کہ اپنی شرط کے اوپر عمل کرے۔ لیکن ہم اس موضوع کو اگر اور بڑھ کر دیکھیں اور اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور علماء کے بیان کے سلسلے میں دیکھیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم شاید صرف ایک پہلو سے دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم خواتین کی طرف سے بات کریں اگر تو ہم صرف ایک پہلو سے، یعنی جنسی حوالے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ازدواجی حوالے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف خواہشات اور شہوت کی نظریے سے شاید اس کو دیکھ رہے ہیں، یا خاتون کو ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ دوسری عقد کے مطلب ہے کہ محبتوں کے ساتھ کوئی مثال کے طور کے اوپر صحیح ہے، وفا نہیں ہو پائے گی یا وفاداری کے خلاف ہے، جبکہ اگر شریعت نے کسی چیز کو حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے تو حتماً اس میں حکمت رہے گی، اور اگر اس کی حکمت کو ہم نہیں سمجھیں گے تو شاید ہم اس کے اوپر صحیح سے عمل بھی نہ کر پائیں گے۔ جہاں تک عقد مؤقت کی بات ہے، متاع کی بات ہے، عقد دائم میں ٹھیک ہے، شرائط بہت سخت ہیں، یعنی اگر ایک انسان دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو خود پہلے سے ہی اس کے اوپر شرائط بہت سخت ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے عدالت کا حکم دیا ہے۔ وہاں عدالت کا حکم دینے کا مطلب یہ کہ بالکل برابر سے ٹریٹ کرنا ہے دونوں زوجاؤں کو، 2 سے زیادہ 3 ہے تو تینوں کو بالکل برابر ٹریٹ کرنا ہے، 4 ہے تب بھی 4 کو برابر ٹریٹ کرنا ہے، ہر لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، کپڑے کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، جو ازدواجی حقوق ہیں اس کے لحاظ سے، اولاد کی تربیت کے لحاظ سے، ہر طرح سے مرد کو بالکل برابر کا حساب رکھنا ہے، ورنہ عند اللہ جواب دینا ہے۔ یہ خواتین تو بعد میں سوال کریں گے، خود خدا پہلے سوال کرے گا، اور وہ اس کا سوال سب سے سخت ہے جس کو جواب دینا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اپنے حد تک اعتدال کا اہتمام کرے۔ لیکن متاع کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ جو اجازت دی اور ائمہ علیہ السلام نے اس کے اوپر زور دیا، اس کی وجہ یہ کہ آپ صرف ایک جنسی تعلقات کو ذہن میں رکھیں، جبکہ بہت سے اور مسائل ہیں جو ازدواج کی وجہ سے حل ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک خاتون کو یا ایک مرد کو صرف جنسی لذت کی وجہ سے ازدواج کی ضرورت ہو۔ ایک دفعہ ایک خاتون ہے، مثال کے طور پر، اب ہم سماج کی بہت سی مسائل ہوتے ہیں جن کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ٹیبو ہو جاتے ہیں، اس پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً ایک لڑکی ہے جو بیوہ ہو گئی مثال کے طور پر، یا اس کے شوہر نے اس کو کسی وجہ سے طلاق دے دی، ابھی اس کی عمر نہیں ہے، مثال 20 سال اس کی عمر ہے، 24 سال اس کی عمر ہے، 30 سال اس کی عمر ہے، جنسی لحاظ سے بھی ابھی اس کے پاس وہ خواہشات موجود ہیں، عمر کے تقاضے کے لحاظ سے بھی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہے۔
جو اس کو ضروری نہیں گھر سے پرووائڈ ہو جائے، اور ہمیشہ ہر سپورٹ گھر سے پرووائڈ نہیں ہو سکتا، باپ ہر چیز نہیں کر سکتا، بھائی ہر چیز نہیں کر سکتا، یا اگر یہ اکیلی اولاد ہے تو اور بھی اس کے لیے مسائل ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر ہماری وہ بہنیں اور ہماری وہ خواہران جو اپنے شوہروں کو اجازت نہیں دیں کہ وہ کسی دوسرے خاتون سے عقد کریں، تو اب اس طرح کی جو خواتین ہیں، اس طرح کی جو لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہر ایک یہ کوشش کرے گا کہ جب وہ عقد دائم کرے، مثال کے طور پہ عقد دائم وہ کرنا چاہتا ہے تو کسی مثال کے طور پہ کنواری لڑکی سے کرنا چاہتا ہے، عام طور سے جو سماج میں سسٹم ہے۔ تو اب یہ خواتین جو ہیں جو 20 سال کی عمر، 25 سال کی عمر، 30 سال کی عمر بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق یافتہ ہو گئی ہے، یہ ایک ایسے سینیریو میں، سچویشن میں آ گئی ہے کہ یا یہ ذہنی مریضہ ہو جائے گی جی، اور یا یہ حرام کی طرف چلی جائے گی علیاذن باللہ، کیونکہ بالآخر خداوند عالم نے جو قوت اس کو دی ہے اور ہر انسان کو دی ہے، وہ یا اس کو پر صبر اور تحمل اور مومن ہونے کے لحاظ سے، مومنہ ہونے کے لحاظ سے اس کو صبر کے ذریعے سے گزارنے کی کوشش کرے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتی ہے، روانی بیماریوں میں، سائیکولوجیکلی پریشانیوں میں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، اور یا یہ حرام کی طرف چلی جائے گی۔ دونوں کا ذمہ دار کون ہے؟ دونوں کا ذمہ دار وہ سماج ہے کہ جس نے حلال کو انجام دینے میں اتنی رکاوٹیں رکھ دی ہیں کہ انسان حرام کی طرف جا رہا ہے۔ جب کتنا عجیب ہے وہ سماج جو حرام کے لیے تیار ہے لیکن حلال کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کی ضرورت ہے، اور اس کو کوئی اور حل نہیں کر سکتا۔ اگر گھر کی خواتین ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے جان پہچان میں اس طرح کے جو موارد ہیں وہاں کوشش کر کے ان کا عقد دائم نہ صحیح، ابھی دائم کے لیے اگر وہ بالکل تیار نہیں کہ اپنے برابر میں لا کے بالکل رکھ دیں، تو کم سے کم عقد غیر دائم کے ذریعے سے ان کو محفوظ کر دیں حرام کی چیزوں سے۔ اچھا، اب رہی بات، میں نے عرض کیا کہ صرف جنسی لذت کا مسئلہ نہیں ہے، ممکن ہے اس خاتون کو جنسی لذت کی اتنی خواہش نہ ہو لیکن ایک ساتھی کی ضرورت ہو جس سے یہ اپنی بات کر سکے، جس سے یہ گفتگو کر سکے، جس سے اپنے باتیں وہ کہہ سکتے، اور اس کو ایک سپورٹ مل سکے جو اس کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرے، مینٹلی بھی سپورٹ کرے، فزیکلی بھی سپورٹ کرے۔ وہ یا تو حرام کے ذریعے سے اس سپورٹ کو حاصل کیا جا سکتا ہے یا حلال کے طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ سماج میں حلال کو ترجیح دیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ دوم کے متاع کو حرام کرنے کے نتیجے میں اب قیامت تک جتنا گناہ ہوگا، زنا ہوگا، اس کا ذمہ دار وہی شخص ہے جس نے اس کو حرام کیا ہے۔ کیونکہ اگر امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر یہ جملہ نہ کہتا تو شقی ترین فرد کے علاوہ کوئی بھی زنا کی طرف نہیں جاتا۔ تو ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، شریعت محمدی میں جو چیز حلال ہے اسے ہم کسی اور کی جس سے ہمیں سب سے زیادہ بغض ہے، ہم اس کے حرام کی ہوئی چیز کو اپنے سماج میں حرام کریں، اور جو امیر المومنین کی سفارش ہے اس کے اوپر اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم کس طرح کے امیر المومنین کے چاہنے والے ہو سکتے، جب کہ ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں سماج میں۔ جو سماج ہے اس کے اندر بھی اثرات دیکھ رہے ہیں۔ ازدواج کا دیر ہونے کے بھی نتائج میں نقصانات ہیں، ازدواج کے ٹوٹنے کے سبب بہت سے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو مسائل ہیں، کسی وجہ سے بیوگی آ گئی ہے، کسی وجہ سے طلاق ہو گیا، اور پھر یہ خاتون اگر اکیلے رہ رہی ہے اور اس کے بعد یہ حرام میں مبتلا ہو رہی ہے، تو اس کی ذمہ دار وہ تمام خواتین ہیں جو اس طرح کے عمل میں مانع ہوتی ہیں یا رکاوٹ اختیار کرتی ہیں۔ لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے اپنی بہنوں سے کہ اس عمل کو وہ خود بہتر کر سکتی ہیں۔ مردوں سے کو بھی جرأت کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، اور خواتین کو آگے بڑھ کر اس معاملات کو اور بہتر، کیونکہ ان سے بہتر کوئی درک نہیں کر سکتا کہ کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک سپورٹ کی۔ بات صرف جنسی سپورٹ کی نہیں ہو رہی ہے، بات مینٹلی سپورٹ کی ہو رہی ہے، فائنینشیل سپورٹ بھی بہت حد تک انسان ممکن ہے آج کے دور میں ایک خاتون کے لیے آسان ہو جائے، حالانکہ اس کے اندر بھی حرام کے مواقع بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اگر وہ جیسی وہ گھر سے نکلے گی، آپ چاہے کتنا بھی اچھا سماج بنا لیں، اگر اس کے اوپر کسی کا نام نہیں ہے تو وہ ایک طرح سے ہر طرف سے غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرے گی۔ لیکن اگر کسی نام سے وہ منسوب ہو چکی ہے تو اس کے اوپر ایک الگ سے ایک شیلٹر، ایک الگ سے گارڈ اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور سماج کی بہت سی نگاہوں سے وہ اپنے آپ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح سے عمل کیا جائے کہ یہ لوگ محفوظ ہو جائیں اور فائنینشیلی مضبوط ہو جائیں، فزیکلی ان کو سپورٹ مل جائے، مینٹلی سپورٹ مل جائے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے،
مینٹلی سپورٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک شخص کو ایک ایسا ساتھی مل جائے جس سے وہ اپنی وہ باتیں کر سکے جو وہ باپ سے نہیں کر سکتی, جو وہ بھائی سے نہیں کر سکتی, جو شاید وہ اپنے دوست سے بھی نہیں کر سکتی لیکن ایک شوہر سے کر سکتی ہے. تو وہ باتیں کرنے کی حد تک اگر انسان دھیرے دھیرے اس چیز کو سماج میں رائج کرے تو بہت سے مسائل جس میں آج ہمارا سماج مبتلا ہے اس سے نجات مل سکتی ہے. جزاک اللہ. آغا کیوں اب کیونکہ یہ ٹاپک بھی ایک ایسا ہے, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم جب بھی کانفرنس کرتے ہیں, ایون کانفرنس کرتے ہیں ہم ازواجی زندگی کو حل کرتے ہوئے مینٹل پیس کو کیسے بنایا جائے, دو میاں بیوی کے درمیان آپسی تفرقے کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اس پہ سائیکالوجسٹ اس طرح سے کیوں نہیں ہم سب جو کیونکہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں اور ہمارے یہاں جائز ہے تو ہم متع کے اوپر ڈیبیٹس, سمپوزیم, کانفرنسز یا نوجوانوں کے ساتھ بھی ایک کاؤنسلنگ سیشن رکھتے ہیں اور اس پر گفتگو کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ دیکھیے بہت سے مسائل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب سماج میں کوئی چیز ٹیبو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر اس چیز کو توڑنا اور اس کے خلاف عمل کرنا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. علماء بھی ہمارے جب سماج میں ہی ان کو رہ کے کام کرنا ہے اور سماج اگر ایک اس چیز کو سلسلے میں خود اپنے آپ کو ابھی تیار نہ کرے تو اس میں عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا ضروری ہے, بعض لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں اتنے موانع آ جاتے ہیں کہ وہ پھر وہ تھک کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن آپ کا اشارہ بالکل صحیح ہے کہ خصوصاً جوانوں میں جن کی عمر گزر چکی ہے وہ سرپرستی کریں یہی کافی, لیکن جوانوں کے لیے کانسیپٹس کم سے کم کلیئر ہوں, مسائل آسان کر کے ان کے سامنے پیش کیے جائیں, بہت زیادہ اس کو گھمانے کی اور الجھانے کی ضرورت نہیں. بہت سمپل جیسا دین رسول اور ائمہ نے سمپل دین بیان کیا تھا وہی سمپل دین پیش کیا جائے, جوان اس کو اختیار کریں. یہیں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی, اب جیسے ازدواجی معاملات میں یہ اکثر ہوتا ہے طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی, اب وہ بچے جو ان کے مثال کے طور پہ ازدواج کے نتیجے میں ہوئے, بچے نہیں ہوئے تو مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, لیکن بچے جو گئے وہ بھی عام طور سے خواتین محبت میں ممتا میں اپنی طرف اپنی ذمہ لینے کی کوشش کرتی ہیں اور لے بھی لیتی ہیں, مرد آسانی سے دے بھی دیتے ہیں بہت سے معاملات میں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کی ذمہ داری اپنی گردن پہ لے لیتی ہے جس پہ شریعت نے اس کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے. ذمہ دار تربیت کا, اولاد کی تربیت کا ذمہ دار کس کو بنایا گیا ہے؟ مرد کو بنایا گیا ہے. وراثت وہ کس سے لے گا؟ مرد سے لے گا. لیکن یہ خاتون اپنی محبت میں ممتا میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور نتیجے میں پوری عمر اس کے لیے گزار دیتی ہے, جبکہ وہ جب کامیاب ہو جائے, کسی مقام پہنچ جائے گا تو دوبارہ اسی طرف پلٹ جائے گا جدھر سے اس کو اصل وراثت ملنے والی ہے. تو یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو یہ اپنی گردن پہ لے رہی ہے جس کو شریعت نے نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر بچہ بہت چھوٹا ہے تو 2 سال تک, وہ لڑکی ہے تو 7 سال تک اس کو ماں سے جدا کرنے کا حق نہیں ہے, لیکن اس کے بعد ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے. اس خاتون کے لیے پھر تو ڈبل ذمہ داری, ایک تو یہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, اب اس کو ذمہ داری پڑے گی کہ اس فائنینس کو صحیح کرے, اپنے اکنامی کو اپنی صحیح کرے. اگر یہ مثال کے طور پر کسی سے دوسرے سے شرف ازدواج میں جانا بھی چاہتی ہے تو یہ بچہ مانے بن جائے گا, اور نتیجے میں جب تک اس بچے کو اس لائق بنائے کہ پھر اس کی ضرورت, اس کو ساتھی کی ضرورت نہ رہ جائے, تب تک اس کے لیے مواقع بھی نکل جائیں گے. یہ ایسی چیزیں جو ڈسکس ہونے کی ضرورت ہے. ایک ہمارے آپ کے 20 منٹ کے سیشن میں احکام میں شاید یہ حل ہونے والی چیز نہیں ہے, ہم صرف شرعی احکام بیان کر سکتے ہیں, لیکن ضرورت ہے کہ کانفرنسز ہوں, سمپوزیم ہو, یا کم سے کم ڈیبیٹ ہو. انٹرنیٹ کے ذریعے آج کو نیٹ کے اوپر کانفرنسز ہو جاتی ہیں بڑی بڑی, اس کے اوپر اس کو مسلسل بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کم سے کم پہلے تو یہ ٹیبو ختم ہو. جب بیان ہوگا تو ٹیبو ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر اچھے نتائج دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. اگر اب کیونکہ یقیناً آدمی کے لیے, ایک مرد کے لیے مسئلے نہیں ہوتے, لیکن عورت جہاں اس طرح کی گفتگو بھی کر دے, اگر ملیام پہ نہیں صرف چند عورتوں کے درمیان کرے, تو اس کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے, اس کو بہت ہی عجیب انداز سے دیکھا جاتا ہے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک مشکل یہ کیوں ہے؟ کیا ہم نے واقعی شریعت کو نہیں سمجھا ہے, یا ہم وہ ساری چیزوں کو ابھی بھی مذاق کے طور پر لیتے جب بھی گفتگو متع کے بارے میں ہو؟ دونوں چیزیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, قباحت نہیں کہنے میں اور بیان کرنے میں. حقیقت بہت تلخ ہے لیکن بیان کی جانی چاہیے. دونوں چیزیں, ہم نے مذاق سمجھا ہے ان چیزوں کو, چونکہ میں نے عرض کیا کہ صرف ہم جنسی لذت کے لحاظ سے عقد اور ازدواج کو دیکھتے ہیں, جبکہ اسلام نے عقد اور ازدواج کو جنسی لذت کے لیے دیکھا ہی نہیں تھا. جنسی لذت اس کے جزء اس کے اندر شامل ہے, نہ کہ ہدف ہے. ہدف ہے انسان کے ایمان کو کامل کرنا, اس کے دین کو کامل کرنا. چونکہ دین کے کمال میں انسان کو بہت سی شہوتوں کو کنٹرول کرنا ہے, تو اس کو حلال کے ذریعے کنٹرول کرنا آسان تر ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایسے ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ بالآخر ہم کسی دن یا حرام میں مبتلا ہوں گے یا مرض میں مبتلا ہوں گے. سماج, اسلام نہ مریض سماج چاہتا ہے,
نہ حرام کاری میں مبتلا سماج چاہتا ہے۔ تو اس نے بیچ کا ایک راستہ نکالا کہ حلال کے ذریعے اپنی ان قوتوں کا استعمال کرو۔ انسان کو طاقت دی ہے خداوند عالم نے، اس طاقت سے وہ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس طاقت سے وہ کسی غریب کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کو خداوند عالم نے جنسی لذت کو اور خواہش دی ہے، ہدف اس کا تھا کہ اس سے نسل انسانی آگے بڑھے گی، لیکن چونکہ قوت دی ہے لہٰذا اس نے اس کو مہار کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے کہ ایک ایمان میں تمہیں مہار کرے گا اور اس کو کمال تک پہنچائے گی کون؟ تمہارا صنف مقابل، عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت۔ اسی لیے کہا گیا کہ تمہارا آدھا دین حفظ ہو جائے گا۔ کیوں آدھا دین حفظ ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک شہوت ایک بہت بڑا رول رکھتی ہے انسانی عمل میں، چاہے اس کو لوگ بیان کریں یا نہ کریں۔ تاریخ کے بڑے بڑے حوادث یا شکم کی وجہ سے ہوئے ہیں یا شہوت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ جی، یا انسان کو اپنے بھوک نہیں مٹی اس کی، یا اس کی شہوت سیر نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں اس نے بڑے بڑے جرم کیے، دنیا کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں صرف ان دو چیزوں کے نتیجے میں۔ اسلام اس کو مہار کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ مہار ہو جائے گا تو اپنے آپ سماج اپنے آپ کنٹرول میں آ جائے گا، لوگ حرام کی طرف مبتلا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ایک تو دین کو نہیں سمجھا ہے جی، اور اس کو مذاق سمجھا ہے، اور دوسری طرف اس کو مذاق سمجھتے ہوئے دین کو ہم نے اس طرح سے جس طرح سے سمجھنا چاہیے تھا، ہم نے دین کو نماز اور روزہ اور وضو اور غسل کے مسائل تک محدود کر دیا ہے، جبکہ اگر آپ رسالہ توضیح المسائل اٹھائیں تو اس میں احکام کا باب کتنا زیادہ ہے، عقد و ازدواج کے مسائل اور خرید و فروخت کے مسائل، باب مطہرات و طہارت و عبادات بہت مختصر ہے جی، احکام کی کتابوں میں۔ در مقابل جب ہم جاتے ہیں معاملات میں جس میں ازدواج بھی ایک معاملہ ہے، شکار بھی ایک معاملہ ہے، کھیتی باڑی ایک معاملہ ہے، بینکنگ ایک معاملہ ہے، تو یہ ان معاملات کو چونکہ پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، لہٰذا ہم صحیح سے اس کو، اور پھر اس کے اوپر نظر دینا اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جس چیز کے ہم ماہر نہیں ہیں اس پہ ہم نظریہ اگر پیش کر دیں اور لوگ ہمارے نظریے کے اوپر اپنا نظریہ پیش کرنے لگے تو یہ پورا سماج ایک جہل کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ جو جس چیز کا ماہر نہیں ہے وہ اس پہ اگر نظریہ دے رہا ہے تو سماج کبھی صحیح نظریے تک نہیں پہنچ سکتا۔ آقا بہت شکریہ، لیکن کیونکہ ہم دونوں پہلو ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک خواہر کا بھی سوال ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پچھلی کسی ایپیسوڈ میں متع کے بارے میں کچھ سوالات تھے جو ہم سن رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر اپنے شوہر کو اجازت دے بھی دوں اور وہ تمام چیزیں جو شاید وہ مجھ سے اس طریقے سے خوش نہیں ہیں، اور یہ جو عقد موقت ہے اس درمیان اس زوجہ سے جو اس کی متع کی بیوی ہے اس سے وہ زیادہ لگاؤ رکھ لیں تو ایک دن وہ مجھے چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں میرے لیے تو نگیٹو پوائنٹ ہے کہ میں نے ان کو اس طرح کی اجازت دے دی، تو اس کے لیے رہنمائی فرمائی کہ پھر ایک زوجہ کو کیا کرنا چاہیے جبکہ میں نے شرط نہیں رکھی ہے نکاح کے ٹائم کسی دوسری بھی عقد کے لیے۔ دیکھیں، اگر یہ ایک ایسی چیز ہے جو احتمال ہے، خالی صرف ایک احتمال ہے، اور احتمال کے بیس کے اوپر فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں جب تک یقین نہ ہو، لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو یہاں مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو اگر اجازت دی ہے تو وہیں حد عدل کو بھی لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے، اور زوجہ کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنا اس پر واجب ہے، یعنی ایک طرف دائمی زوجہ ہے اور ایک طرف غیر دائمی یا متع کی ہوئی زوجہ ہے، تو دونوں کے حق اولاً برابر نہیں، اس کے حق زیادہ ہیں اور اس کے حقوق کو ادا کرنا اس پر واجب ہے، اگر وہ حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے واجب کو ترک کر رہا ہے، تو لہٰذا ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر اس نے حق ادا کیا دونوں کا اس نے دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنائی، اگر اس نے حق ادا نہیں کیا تو انہوں نے اپنا پارٹ اچھا ادا کیا ہے اور آخرت میں اس کی یہ جزا بھی پائیں گی، اگر اس نے ان کے حق میں ناانصافی کی اور عدالت کے ساتھ کام نہیں لیا تو اس کو جواب خدا کو دینا پڑے گا، ان کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خدا وہاں کے اوپر آپ کی مدد کے لیے اور آپ کے حق کو دلانے کے لیے اس جگہ پر ان کو جواب دینا پڑے گا۔ یہاں ذمہ داری، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا پارٹ صحیح پلے کریں، جب ہم نے اپنا پارٹ صحیح پلے کر دیا تو پھر ہمیں باقی چیزوں کے سلسلے میں اس طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بالآخر اس دنیا میں بہت سے مسائل اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی انسان اس وجہ سے کہ مسائل اوپر نیچے ہو جائیں گے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دے یا اپنے پارٹ کو رول کو صحیح سے پلے نہ کرے تو پھر اس دنیا کی چرخش میں بہت سے مسائل اور بڑھ جائیں گے، لہٰذا اپنا پارٹ پلے کریں۔ خداوند عالم نے اولاً قانون کے ذریعے، شریعت کے ذریعے، ائمہ نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے بالکل
ہر ایک کے لیے واضح کر دیا ہے کہ کس طرح حق ادا ہونا چاہیے، زوجہ کے کیا حق ہیں، دائمی زوجہ کے کیا حق ہیں، غیر دائمی زوجہ کے کیا حق ہیں، کس طرح سے رعایت کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے عدالت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ امام کو جواب دے گا، پیغمبر کو جواب دے گا، قیامت میں جواب دے گا۔ اپنا پارٹ ہم نے اگر صحیح سے ادا کر دیا تو ہم کم سے کم بری الذمہ ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ شجاع صاحب مڈل ایسٹ سے سوال کرتے ہیں، آقا میرا سوال یہ ہے کہ کیا متع کے دوران جو رقم مقرر کی جاتی ہے مہر کے طور پر، جیسے عقد دائمی میں ہوتی ہے، تو کیا اس کو فوراً ادا کر دینا چاہیے، یا اگر وہ زوجہ معاف کر دے تو کیا یہ معاف بھی کی جا سکتی ہے؟ فوراً ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ مقروض ہے، اس کا یہ قرض ہے اس کی گردن پر، تو جب بھی ادا کر دے اپنے حق سے، اپنے قرض کو اس نے ادا کر دیا۔ متع کے صحیح ہونے میں تعین ہونا ضروری ہے، لیکن فوراً دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اور رہی دوسرے سوال کی جہاں تک بات ہے، اگر وہ خود معاف کر دے، اس کا حق، وہ اس کا حق ہے، وہ چاہے معاف کر دے چاہے لے لے، دونوں میں اس کو اختیار ہے۔ اگر معاف کر دیتی ہے تو یہ عقد صحیح ہے، متع صحیح ہے، اور یہ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ واٹ از میننگ آف اسلام؟ کیا اسلام کا معنی ہے؟ اور دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا یہ ہے کہ دین ماننا ضروری ہے؟ دیکھیے، اسلام کی اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے سلام، یعنی کسی چیز کے سامنے تسلیم ہو جانا اور سلامتی اور امن میں داخل ہو جانا۔ اسلام اس دین کا نام ہے جو 1,24,000 انبیاء نے مختلف ورژنز میں پیش کرتے کرتے آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ اسلام کی سب سے ریفائنڈ شریعت ہے۔ وہ اللہ ایسا نہیں کہ رسول اسلام لے کر آئے ہیں، جناب آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اسلام کو ہی پیش کر رہے تھے، لیکن اپنے اپنے دور کی ضرورت کے لحاظ سے اس کے ورژنز مختلف تھے۔ رسول کے پاس آ کر یہ دین کامل ہو گیا اور تمام شریعت ہمیں طے ہو گئی۔ تو اب دین اسلام کے لغوی معنی ہیں اپنے آپ کو تسلیم کر دینا اور سلامتی کی طرف چلے آنا، لیکن ہم جب اسلام دین کی بات کرتے ہیں تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعنوان آخری نبی ایمان رکھنا، اللہ کو ایک ماننا، اور جو کچھ رسول اکرم نے بیان کیا ہے اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے اسلام میں داخل ہونا۔ رہی بات کا دین ضروری ہے، دین اس لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کو، یہ انسان جو اس دنیا میں ہے، اس کو ایک قانون کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی سماج کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، کسی بھی تھاٹ کا رکھنے والا ہو، وہ قانون کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کمیونسٹ ہوں، چاہے وہ لبرلز ہوں، چاہے وہ مارکسسٹ ہوں، کوئی بھی دنیا کا آپ سسٹم لے لیں، وہ قانون کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان کے اندر دو خاصیتیں ہیں۔ ایک تو انسان سماج میں رہنے کا عادی ہے، اس کو ضرورت ہے سماج کی۔ دوسرا، انسان خود پسند ہے۔ ایک انسان جو سماج میں بھی رہتا ہو اور خود پسند بھی ہو، ضروری ہے کہ وہاں پہ قانون اور حدیں بنائی جائیں، ورنہ ہر انسان اپنی خود پسندی کے نتیجے میں پورے سماج کا شیرازہ بکھیر دے گا۔ جو ڈکٹیٹرز کرتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ اس طرح کے کرتے ہیں، ان کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت آ جاتی ہے اور وہ پھر اپنے آگے کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو جہاں سماج ہے وہاں قانون ضروری ہے تاکہ حد ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ قانون کون بنائے؟ اگر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون دیکھے جائیں تو شروعات سے لے کے اب تک جتنے بھی انسانوں نے قانون بنائے ہیں، تمام خوبیوں کے باوجود ان کے اندر سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ وہ قانون انسانوں نے اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی ضرورت کے لحاظ سے بنائے تھے۔ اور کہیں کوئی پارٹی اپنی ضرورت کے لحاظ سے کسی قانون کو بدلتی ہے، کہیں دوسری پارٹی اپنی خواہشات کے مقابلے میں اس قانون کو چینج کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ ہر قانون گزار کی اپنی غرض اس کے اندر وابستہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ان قانونوں میں اگر آپ دیکھیں جو دنیا کے بڑے بڑے قوانین ہیں، امریکہ کا قانون ہے یا برٹش کا قانون ہے، ان میں کتنے اب تک امینڈمنٹس ہو چکے ہیں کہ پورا قانون بدلا جا چکا ہے۔ تو بشر کے بنائے ہوئے قانون جو ہے وہ تمام بشریت پر یا تمام زمانے کے اوپر افادیت نہیں کرتے، یہ ثابت ہو چکا ہے، عملی طور سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور پھر بشر کا اپنی خواہشات بھی اس میں داخل ہوتی ہیں، لہٰذا ایسے سے قانون لینے کی ضرورت ہے جو بشر کو جانتا بھی ہو اور اس کی اپنی کوئی غرض نہ ہو، جو خدا متعال ہے اور اس نے جو قانون بنا کے دے گا تو اس قانون کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو مانیں، تاکہ وہ قانون مانیں جو آسمانی ہو اور تمام کمالات کا حامل قانون ہو۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آقا۔ وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ مزید اور گفتگو کی جائے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات اور سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔
تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.